السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایٹامک بومز یا جوہری ہتھیاروں کے ساتھ جڑے کچھ نہایت ہی حیرت انگیز اور معلوماتی نوعیت کے فیکٹس شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کافی کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انفارمیشن اور فیکٹ سے بھرپور اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہم میں سے اکثر لوگ بچپن سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی یا تابکاری کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف انسان بری طرح متاثر ہوتے ہیں بلکہ متاثرہ جگہ پر کئی دہائیوں یا پھر صدیوں تک نباتات وغیرہ کا اگنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی حملوں کے بعد کچھ ہی دہائیوں کے اندر یہ شہر دوبارہ کس طرح آباد ہو گئے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی موجودہ دور میں اس لیے ریڈیو ایکٹیویٹی یا تابکاری سے پاک ہیں کہ ان پر گرائے جانے والے ایٹامک بامز کو فضا میں ہی ڈیٹونیٹ کر دیا گیا تھا اور وہ حقیقتاً زمین سے ٹکرائے نہیں تھے۔ سٹومو یاماگوچی نامی ایک جاپانیز میرین انجینئر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے دونوں ایٹامک بامز سے محفوظ رہا تھا۔ یاماگوچی ناگاساکی کا رہائشی تھا۔ جب 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر حملہ ہوا تو وہ اپنی کمپنی متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے کام کے سلسلے میں ہیروشیما میں موجود تھا۔ ایک دن بعد وہ ناگاساکی واپس آ گیا اور زخمی ہونے کے باوجود کام پر گیا ہوا تھا جب ناگاساکی پر بھی حملہ ہو گیا۔ یاماگوچی وہ واحد جاپانیز شخص ہے جسے گورنمنٹ آف جاپان کی طرف سے باضابطہ طور پر ہیروشیما اور ناگاساکی کے دونوں حملوں میں بچ جانے والا شہری تسلیم کیا گیا ہے۔ شیگیکی تاناکا نامی 13 سالہ بچہ ہیروشیما سے 20 میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ جب شہر پر ایٹامک حملہ ہوا تو یہ بھی زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھا۔ 1951 میں یہ امریکہ چلا گیا اور اس نے امریکی شہر بوسٹن میں ہونے والی ایک میراتھن میں حصہ لیا اور یہ میراتھن جیت بھی لی۔ جیت کے بعد ایک انٹرویو میں شیگیکی تاناکا نے بتایا، ہم نے ایک تیز روشنی دیکھی اور ایک زبردست دھماکے کی آواز سنی، لیکن اس جنگ کے ماحول میں کچھ خاص ذہن میں نہ آیا۔ 3 دن بعد ہمیں اس دھماکے کی اصل ہولناکیوں کا اندازہ ہوا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہیروشیما دھماکے کے مقام کے قریب درجہ حرارت 3 لاکھ ڈگری سیلسیس یا 5,40,000 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں پچھلے 80 سالوں میں دنیا کی مختلف ایٹمی طاقتوں نے 2400 سے زائد نیوکلیئر بامز ڈیٹونیٹ کیے ہیں۔ ناگاساکی شہر میں ڈیٹونیٹ ہونے والے ایٹامک بام کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا۔ ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹامک بام کا اصل ٹارگٹ کوکورا جاپان تھا۔ ہیروشیما کی نیوکلیئر بامبنگ کے 1 ماہ بعد شہر کو ایک طوفانی ٹائفون کا سامنا کرنا پڑا جس میں مزید 2000 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں کل استعمال ہونے والی بجلی کا 10% حصہ ڈسمینٹلڈ ایٹامک بامز یا نکارہ ایٹمی ہتھیاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ 1962 میں امریکہ نے خلا میں ایک ہائیڈروجن بام کا دھماکہ کیا جو کہ ہیروشیما پر گرائے گئے بام سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ 1950 کی دہائی میں لاس ویگس میں اکثر اوقات ایٹمی دھماکے کیے جاتے تھے جو کہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن کا باعث بنتے تھے۔ سیاحوں کو خاص فاصلے پر محفوظ مقام پر کھڑا کر کے خاص قسم کے چشموں کی مدد سے ایٹمی دھماکوں کے نظارے کروائے جاتے تھے۔ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جاری کولڈ وار کے دوران امریکی سنجیدگی سے ایک آئیڈیا پر غور کر رہے تھے جس کے تحت وہ چاند پر ایٹامک بام کا دھماکہ کر کے سوویت یونین پر اپنی فوجی طاقت اور برتری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ ہیروشیما کی فضا میں کیے گئے ایٹمی دھماکے کے لیے استعمال کیے گئے میٹر یا مادے کا وزن ایک پیپر کلپ سے زیادہ نہیں تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز رشیا کے پاس ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد
8000 سے زائد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فادر آف ایٹامک بوم کے ٹائٹل سے جانے جانے والے شخص رابرٹ اوپن ہائمر نے اپنی یونیورسٹی لائف کے دوران اپنے ایک ٹیوٹر کو ایک زہریلے سیب کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سی ٹی سکین کے ٹیسٹ کے دوران ایک مریض کو اتنی ہی ریڈیشن کے سامنے ایکسپوز کیا جاتا ہے جتنی ہیروشیما بوم کے ایکسپلوژن کے دوران 1.5 میل کے فاصلے پر موجود لوگوں نے ایکسپیرینس کی تھی۔ نیو میکسیکو میں ایٹامک بومز کا ایک میوزیم ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلا ایٹمی دھماکے کا ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ میوزیم ہر سال صرف 12 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے۔ براک اوباما وہ پہلا امریکی صدر تھا جس نے ایٹمی دھماکوں کے 71 سال بعد ہیروشیما شہر کا دورہ کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیروشیما شہر پر ہونے والے ایٹمی حملے کے نتیجے میں کم از کم 12 امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے تھے؟ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے امریکی ریاست نے 1970 تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج دوسری ریاستوں کے نیوکلیئر پروگرامز کو غیر محفوظ قرار دینے والے امریکیوں نے بذات خود کولڈ وار یا سرد جنگ کے دوران کم از کم 8 جوہری ہتھیاروں کو پرماننٹلی مس پلیس کر دیا تھا۔ اگرچہ آئنسٹائن ایک امن پسند شخص تھا، لیکن اس نے اپنے ایک خط کے ذریعے صدر روزویلٹ کو اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ہر حال میں نازی جرمنی سے پہلے ایٹامک بوم بنا لینا چاہیے۔ اب تک ڈیٹونیٹ کیا گیا سب سے بڑا جوہری ہتھیار سور بوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بوم ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے دونوں بومز کی مشترکہ طاقت سے 1400 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ ایٹامک بوم سے جڑے کچھ نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز فیکٹس شیئر کیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور حقائق پر مبنی مختصر دورانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔